बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी डायलॉग था जो कि डॉक्टर मोईद यूसुफ ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये दूसरा उसका डायलॉग था। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के स्कॉलर्स वगैरह आके तो वो सिक्योरिटी के बारे में अपनी मकालात पढ़ते हैं। उसमें जनरल बाजवा ने, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, एक अपना भी पेपर पढ़ा और उसमें कहीं ज़िक्र किया उन्होंने, जो कि हुकूमत की मदद के लिए एक, मैं समझता हूँ कि सूझबूझ वाली बात की। और वो ये थी कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। हम एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहते हैं मशरक़ और मगरब के दरमियान, यानी हम रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है और अमेरिका के साथ भी, मगरबी दुनिया सारी के साथ हम एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं और हमारे इकॉनमी में इनसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस की वजह से। लेकिन हमने देखा कि इसके ऊपर फौरी तौर पे जो हमारे ऐसे जर्नलिस्ट जो कि हर वक्त कुछ फसाद फैलाना चाहते हैं, हर वक्त कोई तफरका डालना चाहते हैं, हर वक्त वो चाहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान और हुकूमत या फ़ौज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा हों, वो अपने इस शर्मनाक खेल में देर नहीं लगाते और फ़ौरन उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनरल बाजवा और इमरान ख़ान की सोच में फ़र्क है, दोनों के बयानिया फ़र्क है और यही वो फ़र्क है दोनों की सोच का, जिसकी वजह से हुकूमत और फ़ौज के दरमियान दूरियां हैं। दूरियां तो कतन नहीं हैं, लेकिन कतन नहीं थी, लेकिन सोच में भी फ़र्क नहीं था। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने कहा कि हम मगरब को मुखातिब करके कहा कि हम आपके कोई नौकर नहीं हैं कि जो आप कहें हम करते रहें। हकीकत तो यही है, हम किसी के नौकर नहीं हैं। एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रियासत है। हम उस रियासत में रहते हुए अपना हक रखते हैं कि हम किसी चीज़ पे, जिस भी चीज़ पे किसी का तावन करना है, किसी मुल्क के साथ कोई इत्तफ़ाक़ राय करना है, वो जो कुछ भी करना है वो हम अपने मुल्क के मफादात की रोशनी में करें। लेकिन इसमें सिर्फ कहने का एक तरीक़ाकार का मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ हो सकता है। जनरल बाजवा ने भी यही कुछ कहा, लेकिन तरीक़ाकार उनका थोड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा जी हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं होंगे, फ़ैसले हम अपने मुल्क के मफाद में करेंगे और हम चाहेंगे कि मशरक़ और मगरब दोनों के दरमियान बैलेंस रखा जाए। तो ये तो है एक हकीकत, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के तो शैतानियत फैलाने की पूरी कोशिश की गई। अब जब और भी चीज़ें उस कॉन्फ्रेंस के बारे में सामने मंजर आम पे आईं तो फिर बात कुछ और वाज़ेह हुई। वहाँ पे एक अमरीकी जर्नलिस्ट ने जनरल बाजवा से सवाल किया, और यह सवाल जो आपकी भी वीडियो क्लिप जो है ये अब मुख्तलिफ चैनल चला रहे हैं, उसमें उसने सवाल किया कि आप चाइना और पाकिस्तान की सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अगले डेकेड में, अगले 10 सालों में कैसा देखते हैं। उस पर जनरल बाजवा ने कहा कि हम बैलेंस रखना चाहते हैं। चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मगरब हमारा दोस्त नहीं या रशिया वगैरह दोस्त नहीं। लेकिन एक फ़र्क है जो आप लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि देखें, हम हथियार ख़रीदना चाहते हैं अपने दिफा के लिए, मगरबी ममालिक नहीं देते। ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन उसके बावजूद हथियारों से इनकार करते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि टर्की से हम T-129 हेलीकॉप्टर ख़रीदना चाहते थे, और चूँकि उस हेलीकॉप्टर में इंजन अमेरिकन है, सो थर्ड पार्टी को देने के लिए एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत थी। जब हमारे साथ डील हो गया, पैसे दे दिए, हेलीकॉप्टर बन गए, अमेरिका ने सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया, डील ख़त्म हो गया। जनरल बाजवा ने कहा कि इस तरह की कई मिसालें हैं। हमें जर्मनी ने सबमरीन्स के लिए इंजन देने से इनकार किया अमेरिकी प्रेशर में। फ्रांस ने हमें इक्विपमेंट देने से इनकार किया भारतीय प्रेशर में, क्योंकि भारत उनसे बहुत बड़े बड़े सौदे कर रहा था। तो इन हालात में पाकिस्तान क्या करे, किधर जाए, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे।
سو جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے دفاع سے ہم غافل نہیں ہو سکتے، سو ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو یہ چیزیں لینی ہیں۔ سو نیچرلی جو سیکورٹی کا ہمارا تعلق ہے یا ہمارے کوآپریشن ہے وہ کہیں اور چلی جائے گی۔ سو چائنا ہمارا بڑا قریبی دوست ہے، ہم چائنا سے پوری طرح تعاون لے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں کئی طرح سے تعاون کیا ہمارے ساتھ، سی پیک اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ اب امریکہ کو سوچنا ہے، بیلنس تو امریکہ نے نہیں رکھا کبھی یہاں پہ۔ جنرل باجوہ نے یاد کرایا کہ افغانستان میں افغان جہاد کے وقت میں پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کی وجہ سے سوویت یونین جیسی امپائر ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، ٹوٹ گئی اور امریکہ ایک سول سپر پاور بن گیا۔ حقیقتاً تو اس ایک مدد اور اس ایک احسان کی وجہ سے ہی امریکہ کو ہمارے احسان کے تلے دبے رہنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا کہ اس کے فوراً بعد آپ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگانی شروع کر دیں، سینکشنز لگا دیں، اور اب بھی جو گند امریکہ چھوڑ کے گیا، جنرل باجوہ نے کہا کہ جو گند آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہم صاف کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ان چیزوں کے باوجود ہم ایک بیلنس رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ سی پیک ہے، اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی ہے، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ سی پیک ایک اکنامک پروجیکٹ ہے جس میں کہ انویسٹمنٹ چائنا بہت ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی اور انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، مغربی دنیا انویسٹمنٹ کرے، سارے کرے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کینیڈین کمپنی بیریک گولڈ وہ ابھی انویسٹمنٹ کر رہی ہے ریکوڈک کا پروجیکٹ جو بہت بڑا، انہوں نے کہا دنیا کی غالباً دوسری یا تیسری سب سے بڑی کاپر کی کان ہے اور اس پہ کینیڈین انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ کینیڈین سفیر بیٹھے سے پوچھ لیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، تو ہم نے کوئی روکا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے وہ ساری باتیں جو حقائق ہیں، بجائے نعرہ لگانے کے کہ ہم کوئی آپ کے نوکر نہیں ہیں، انہوں نے حقائق کو سامنے رکھ کے تو بات کی۔ کہنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ بھئی اگر آپ ہمیں تعاون نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی دنیا سے تعاون نہیں لیں گے، ہم جا کے لیں گے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ فیصلہ کرنا کہ آپ ان تعلقات میں بیلنس کیسے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا جھکاؤ سارا ایک طرف ہے اور پاکستان کے لیے آپ سارے رستے بند کر دیتے ہیں تو توقع کریں کہ ہم جائیں کہیں نہیں۔ اب یہ سارا قصہ نکلا اس وجہ سے کہ امریکہ آج کل رشیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ نے پوری دنیا کو آگے لگایا کہ جناب ہر کوئی وہ لائن اختیار کرے جو امریکہ چاہ رہا ہے، یعنی رشیا کی مذمت کی جائے، پاکستان کیوں کرے؟ اب یہی چیز آپ ان کو کنوے کر رہے ہیں ایک بہتر طریقے سے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پہ اپنے مفادات کی روشنی میں فیصلے کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے مفادات کی روشنی میں کر رہے ہیں، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ کے خلاف ہے۔ تو بات چیت جو کی گئی اس میں پوری طرح واضح کیا گیا کہ امریکہ کہاں کیا زیادتی کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے آپ، اور ہم اس ریلیشن شپ کی قدر کرتے ہیں کہ ہماری امریکہ کے ساتھ تجارت ہے بڑی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تاریخ ہے آپ کے ساتھ تعلقات کی، ہم سیٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ وغیرہ یہ معاہدے ہوا کرتے تھے، ہم ان میں آپ کے ساتھ اتحادی رہے ہیں، افغان جہاد میں ہم آپ کے بہت بڑے اتحادی رہے ہیں، پھر اس جنگ میں بھی ہم نے جو افغانستان میں آپ نے آ کے وہاں پہ اگریشن کی، حملہ کیا، ہم اس میں آپ کا ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے وہ بیلنس نہیں رکھا جو آپ کو رکھنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خطے کے حالات کیا ہیں، اور انہوں نے جرنلسٹ کو واضح کہا کہ اب یہ سوچنا امریکہ کا کام ہے، وہ اپنی پالیسی کو نظر ثانی کرے، پالیسی پہ دہرائے، اس کو دیکھے، تجزیہ کرے اور اس کو سمجھے کہ وہ کہاں زیادتی کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے بہترین ایک کنورسیشن تھی جہاں جنرل باجوہ نے بڑی کھل کے بات کی، اور وہی بات کی کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یعنی حقیقتاً کنوے یہی کیا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہیں اور ہم پھر بھی آپ کی خدمت کرتے رہیں تو یہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ دیکھنے کی بات یہ ہے
کہ یہ قصہ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو یہاں پہ افواج پاکستان کے بارے میں غلط تاثر پیدا کر کے عمران خان کی حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ایسے لوگوں کی مذمت ہونی چاہیے تاکہ وہ غلط بیانی کر کے، غلط تشریح کر کے چیزوں کی اپنے عوام کو گمراہ نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔